میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے رب نے میرا چناؤ کیا کہ نبی آخر الزمان جس میں ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے مجھے چنا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے جو اصحاب تھے پھر اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے میرے اصحاب کا انتخاب کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انگلی اٹھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، سرکار کے اوصاف پہ، یہ انگلی سرکار کی ذات پہ نہیں اٹھے گی، اللہ کے انتخاب پہ اٹھے گی. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کو حیا کرنی چاہیے کہ یہ نبوت والا جو منصب ہوتا ہے یہ ووٹوں کے ساتھ کوئی نبی نہیں بنتا کہ برادری کے 4 افراد بیٹھ کر کہتے تو نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب رب فرماتا ہے نبوت کے لیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا چناؤ بھی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے خود کیا ہے. تو جن اصحاب کا انتخاب رب نے کیا ہے اس کا مطلب ہے پھر وہ کتنے سچے اور سچے ہوں گے، کیونکہ ان کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے رب تعالیٰ نے کیا ہے نا. اب اگر کوئی کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، کسی صحابی پر تان کرتا ہے، وہ صحابی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ رب کے انتخاب پہ انگلی اٹھا رہا ہے. تو ڈرنا چاہیے، کسی بھی نبی کے صحابی کے بارے میں نازیبہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ڈرو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جن اصحاب رسول پر رب راضی ہے، وہ بندے تیرے ناراض ہونے سے کیا بننا ہے؟ تو اپنی آخرت برباد کرے گا، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا. وہ اصحاب رسول ہیں جن پہ رب بھی راضی ہے. اور صحابی رسول کا مقام پتہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول غیر صحابی جتنے بھی ہیں، وہ کتب ابدال سارے اکٹھے کرو جو صحابی نہیں ہیں، ان کے نیک اعمال ایک پلڑے میں ڈالو، صحابی رسول کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی. یہ صحابی کو مقام اور مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے کی وجہ سے، میرے آقا پر ایمان لانے کی وجہ سے ملا ہے. جس نبی کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ساری مخلوق کے نیک لوگ جمع ہو جائیں، ان کے نیک اعمال ایک پلڑے میں ڈالے جائیں، کسی صحابی کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر کس منہ سے صحابہ پہ تبصرہ کرتے ہو؟ تبصرے بند کرو. تمہارا کام یہ ہے عقیدت کے ساتھ سرکار کے سارے صحابہ کو سلام عقیدت پیش کرو بس، کہ جن پہ رب راضی ہے، رب کا رسول جن پہ راضی ہے، تو کیوں بگڑتا ہے؟ اللہ نے ساری مخلوق میں سے سرکار کے اصحاب کا چناؤ کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے ان تمام اصحاب میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے 4 یاروں کو چنا ہے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، مولا علی المرتضیٰ کو. اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پہ ہیں. جو آسمانوں پہ 2 وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. یہ ہیں میرے آقا علیہ السلام کے 2 وزیر. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ ہو اس کے وزیر ہوتے ہیں. اچھا، نورانی مخلوق میں، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ افضل مرتبہ جو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. یعنی نورانی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ افضل ہیں آسمانوں میں، وہ 2 وزیر ہیں میرے آقا علیہ السلام کے. اور فرمایا 2 وزیر میرے زمین میں ہیں. اور وہ کون کون ہے؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تمام نورانی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ایسے ہی میرے آقا علیہ السلام کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہ وزیر ہیں.